الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا رأيتموني كما أصلي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی طریقہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اسی طریقے پر نماز پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز ادا کریں، وہی ہمارے لیے طریقہ ہے۔ نماز کے اندر بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں اختلافات ہیں، اور اسی طریقے سے حدیث سے مسئلے کو استدلال کرنے میں عقلی دلائل اور اسی طریقے سے دوسرے اعتبار سے اپنے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث مذکور ہیں وہی ہمارے لیے صحیح طریقہ ہے، وہی ہمارے لیے سنت ہے، اور ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان پاک ہو اور باوضو ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ایک غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے پانی کا برتن منگایا، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ 3 مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، کہ انہوں نے پانی کا برتن منگایا اور پھر اس سے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یمینہ فی الاناء فمضمض واستنشق، پھر انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا، اس سے پانی لیا، 3 مرتبہ کلی کی، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک جھاڑا، ثم غسل وجهه 3، پھر 3 مرتبہ انہوں نے چہرے کو دھویا، ویدیہ الی المرفقین 3 مرارا، پھر اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ کہنیوں تک دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ 3 مرار، پھر اس کے بعد دونوں پیر کو 3 مرار الی الکعبین، دونوں پیروں کو ٹکنے تک دھویا۔ تو اس حدیث کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص اسی طریقے سے وضو کرے گا جس طریقے سے میں نے کیا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم صلى ركعتين، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جو اس کے اگلے پچھلے گناہ ہوں گے اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں وضو کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث میں جو وضو کی صفات ہے ان میں سے کان کے مسح کا تذکرہ نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت میں اور صحیح روایت میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ سر کے ساتھ کان کا بھی مسح کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ العضو من الرأس، یہ کان سر کا حصہ ہے، تو جس طریقے سے سر کے حصے کو مسح کرنے کا حکم ہے اسی طریقے سے کان کا بھی مسح کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں جو کہ کسی بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کان کا مسح کرنا بعض روایات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے وضو کرنے کا جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث منقول ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الوضو کے اندر نقل کیا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد نیت کا مسئلہ ہے کہ نیت کس طرح کیا جائے گا۔ بعض لوگ لفظی طور پر نیت کرتے ہیں کہ
کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھ کے اس قبلہ رخ ہو کر اور اس طریقے سے اس نماز کی، تو یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ لفظی طور پر نیت کیا جائے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں اور پھر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو گویا کہ ہمارا پہلے ہی سے ارادہ ہوتا ہے اور یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے اندر یہ نیت ہے، ہمارا یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہم کون سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فرض یا نفل یا سنت، تو یہ اتنا کافی ہے ہمارے لیے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نیت اور وضو کے بعد اقامت کی صفت یہ ہے، بلال انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت منقول ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات کو 2 مرتبہ کہیں، ویوتر الاقامہ، اور اقامت کے کلمات کو وطر کر کے یعنی ایک بار کہیں۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ ہونی چاہیے اور وطر کے کلمات 1 مرتبہ ہونی چاہیے، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ امام مسلم نے اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اقامت کے بعد ہاتھ باندھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد اس کے بعد صفوں کو درست کیا کرتے تھے، یہ بھی نماز کے طریقے میں سے ہے، اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے صفوں کو درست کر لیں۔ صفوں کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، اور مل کر کھڑا ہونا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ٹخنا آپس میں ملا ہوا ہو، اسی طریقے سے پنڈلی بھی ملی ہوئی ہو اور ایک دوسرے کا کندھا ملا ہوا ہو، یہ صفوں کو درست کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اقامت کے بعد، وہ پہلے صفوں کو درست کرتے تھے، اس کے بعد وہ تکبیر تحریمہ کہا کرتے تھے۔ تو پہلے ہمیں صفوں کو درست کر لینی چاہیے، یہ نماز کی صفت میں سے ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہا کرتے تھے، قبلہ رخ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو باندھتے تھے۔ تو ہاتھ باندھنے کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس جگہ ہاتھ باندھا جائے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے پھر دائیں ہاتھ کو اوپر کر کے باندھا جائے، اس میں اختلاف ہے۔ اس کے متعلق 3 روایت منقول ہے، ایک روایت کے اندر سینے پر باندھنا، دوسرے ناف پر، تیسرا ناف کے نیچے، جو کہ کئی روایات سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہے، اور جو سینے پر باندھنے کی روایت ہے اس کے تمام راوی صحیح ہیں، اور اس کو صحیح ابن خزیمہ میں منقول ہے۔ اسی طریقے سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کہتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھا، سینے پر رکھا۔ تو اسی طریقے سے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن جو اس کے مد مقابل میں حدیث سے ناف پر یا ناف کے نیچے باندھنے کی اس کی روایت کمزور ہے، وہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سینے پر ہاتھ کو باندھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ثنا پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ثنا کے بعد وہ تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں بھی کافی اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ مقتدی پر واجب ہے یا یہ مقتدی پر واجب نہیں ہے، یہ امام پڑھے گا یا صرف
یہ صرف امام پڑھے یا مقتدی پڑھے، اس میں کافی اختلاف ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔